الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ہم جس کتاب کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کا نام ہے اصول و مبادئات رفع الالحاد۔ ہم تسلسل کے ساتھ ان اصولوں کو ذکر کر رہے ہیں جس اصولوں سے آپ کو ملحدین کے ساتھ بحث و بحثہ کرنے میں ضرورت پیش آتی ہے۔ جب آپ ان اصولوں کو پڑھیں گے اور ان اصولوں پر آپ کو عبور حاصل ہوگا تو پھر آنے والے وقتوں میں آپ ایک ماہر فن کہلاؤ گے، کیونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے، ان اصولوں کو جمع کیا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے وضاحت کی کہ محال عقلی پر اور خلاف عادت پر ہم نے وضاحت کی۔ الحمدللہ ایک تفصیلی درس ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ درس آپ لوگوں کے لیے بھی سننا لازم ہے۔ آج کے ہمارے درس میں جو ہم وضاحت کریں گے اصل نمبر 4 میں، اصل نمبر 4 میں ہم لوگ آپ کے لیے ایک عقلی استدلالات کے ذریعے کچھ وضاحت کی ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اس اصل پر، کیونکہ بعض ملحدین جب ہمارے سامنے آتے ہیں مذہب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اسلامی عقائد محسوس نہیں ہوتے، اس لیے خلاف عقل ہے، اور اسلامی عقائد کی مشاہدات نہیں ہوتے وہ خلاف عقل ہے۔ آج جب اس اصل کو آپ پڑھو گے تو آپ کو خود بھی سمجھ آئے گا کہ واقعی ملحدین یہاں پر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ درس بہت قیمتی اور بہت مفید درس ہے، تمام ساتھی اس درس کو آخر تک پڑھے۔ تو اصل نمبر 4 یہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وضاحت: بعض چیزیں مشاہدات کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، جیسے دن اور رات کا آنا۔ ہر انسان مشاہدہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ بعض چیزیں مشاہدات کے ذریعے ثابت ہوتی ہے کہ جیسا کہ دن اور رات کا آنا ہر انسان کے مشاہدہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اور بعض چیزیں حواس ظاہرہ کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ آواز کا سننا کانوں سے ثابت ہوتا ہے وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں ملحدین سے چند سوالات اس مشاہدات کے بارے میں کرتے ہیں۔ ایک ملحد کے ساتھ میری گفتگو تھی، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو عقلی طور پر آپ کے مشاہدہ غلط ثابت کروں گا 2-3 مثالوں سے۔ وہ ایسا گھبرایا، اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مشاہدہ وہ باطل ہو، عقلی دلائل کے ذریعے باطل ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ طلوع سورج ہوتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کہا آپ جب مشاہدہ کرتے ہو تو وہاں تو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج تو طلوع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے نا، آپ کا مشاہدہ تو کا کار ہے یا نہیں؟ پھر میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے یا سورج؟ ساتھی مائک آف کر دیں جزاک اللہ۔ میں نے اس سے کہا کہ گردش سورج کر رہا ہے یا زمین؟ اس نے کہا کہ زمین۔ میں نے کہا آپ جب مشاہدہ کرتے ہو آپ کو سورج رفتار میں گردش میں نظر آ رہا ہے یا زمین؟ اس نے کہا کہ زمین۔ اس نے کہا کہ سورج۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا مشاہدہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ غروب ہوتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہو یا سورج کو؟ اس نے کہا کہ سورج کو۔ میں نے کہا سورج تو غروب نہیں ہوتا۔ پھر وہ سمجھ گیا۔ تو ملحدین سے جب ان اصولوں کے ذریعے آپ گفتگو کرو گے تو پھر اس سے کچھ فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر ملحد نہ بھی مانے نا تو جتنے سننے والے ساتھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس الحمدللہ عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ ملحدین کے پاس نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے۔ ملحدین نہ دعویٰ جانتے ہیں نہ جواب دعویٰ جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اصول مناظرہ آپ کو پڑھائیں گے، ان میں مدعی کون ہوتا ہے، مدعا علیہ کون ہوتا ہے، اس میں دلائل کی اقسام انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو وضاحت میں ہم نے وضاحت کی کہ بعض چیزیں مشاہدات کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، جیسے دن اور رات کا آنا۔ اس کے بارے میں ہمارا مشاہدہ بھی غلط ہے۔ ہمارا مشاہدہ کیا کہتے ہیں کہ سورج
گردش کر رہا ہے لیکن وہ سورج گردش نہیں کر رہا، زمین گردش کر رہی ہے۔ اور بعض چیزیں حواس کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کانوں کو آواز کا سننا کان وغیرہ ثابت ہوتا ہے، اور بعض چیزیں عقل کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، جیسے دھوئے کو دیکھنے سے انسان کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے عقلی استدلالات کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی آگ لگا ہے، کیونکہ آگ جو دھوئے کی وجود، آگ کی دھوئے کو دیکھنا آگ کے وجود پر گواہی دے رہا ہے، یہ عقلی استدلالات ہیں۔ اور بعض چیزیں صحیح نقلی خبر کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے قوموں سے باخبر ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یار ارسطو گزر چکا ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا، افلاطون گزر چکا ہے، سقراط کو اس کی قوم نے زہر دے دی، اب ہم نے کہاں دیکھا ہے، نہ مشاہدہ کیا ہے، بھائی باخبر صحیح نقلی خبر سے ذریعے ہمیں پہنچے۔ سکندر اعظم گزر چکا ہے، اب نقلی خبر سے ثابت ہو چکے ہیں۔ پہلے قوموں سے باخبر ہونا یہ نقلی خبر سے ثابت ہوتے، دلیل کے میدان میں چلتے ہیں۔ ہم نے کل وضاحت کی تھی کہ ملحدین سے آپ نے اسباب علم معلوم کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مولانا صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب آپ نے عبارت شروع کرنا ہے کہ ملحد موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں سے عبارت شروع کر دیجیے مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وضاحت: بعض چیزیں مشاہدے کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ دن اور رات کا آنا، یہ ہر انسان مشاہدہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اور بعض چیزیں حواس ظاہرہ کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ آواز کا سننا، یہ کانوں سے ثابت ہوتا ہے وغیرہ، اور بعض چیزیں عقل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ دھوئے کو دیکھنے سے تمہارے عقل میں یہ آتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آپ نے آگ کو نہیں دیکھا، اور بعض چیزیں صحیح نقلی خبر کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے قوموں کی سے باخبر ہونا، یہ نقلی خبر کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ اب ملحدین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم ملحدین کو دکھاتے ہیں کہ بعض ایسی اشیاء موجود ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کا وجود موجود ہے۔ جبلت موجود ہے، عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، محبت موجود ہے، بہت سے ایسی گریویٹیشن موجود ہے، بہت سے ایسی اشیاء موجود ہے جو محسوسات سے پاک ہے، پھر بھی وہ وجود رکھتے ہیں۔ ہم عقلی دلائل سے اب ملحدین کو سمجھا رہے ہیں کہ غیر مخصوص اشیاء کا وجود، انسانی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم براہ راست مخصوص یا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اکثر ہمارے تجربات، علم اور عقل کی بنیاد پر ہمارے سمجھ میں آتی ہیں۔ اب ہم غیر محسوس اشیاء کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خیالات: ہم اپنے خیالات کو دیکھ نہیں سکتے مگر انہیں محسوس کرتے ہیں اور ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ جذبات: محبت، نفرت، خوشی اور اداسی جیسے جذبات بھی براہ راست مشاہدہ نہیں کی جا سکتے، لیکن ان کی شدت کو ہم تجربات کے ذریعے جانتے ہیں۔ مائکرو بایولوجی: بیکٹیریا اور وائرس جیسے اشیاء ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن سائنس کے ذریعے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ کائناتی مظاہر: بلیک ہولز اور دیگر کائناتی مظاہر ایسے ہیں جن کا وجود نظریاتی طور پر ثابت ہے مگر ان کا براہ راست مشاہدہ ممکن نہیں۔ ہم نے وضاحت کی کہ بہت سی ایسی اشیاء موجود ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ خود اسٹیفن ہاکنگ کا نظریہ بھی یہی ہے اور فلاسفہ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ الیکٹران کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ مادے کی اجزاء الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران، الیکٹران کو جب سے ایجاد ہوا ہے نا، وہ دیکھا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی وہ مانتے ہیں۔ بہت سے ایسی اشیاء موجود ہیں جس طرح بلیک ہول، جس طرح بگ بینگ۔ اب بگ بینگ کو کس نے دیکھا ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے؟ بہت سے ایسی اشیاء ہے کہ وہ غیر مخصوص ہے لیکن پھر بھی وہ وجود رکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ غیر مخصوص اشیاء کے وجود کی تصدیق عقل کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ مثال سبب و اثر، یہاں سے آپ عبارت پڑھے، غیر مخصوص اشیاء کے وجود کی تصدیق۔ غیر محسوس اشیاء کے وجود کی تصدیق:
غیر محسوس اشیاء کے وجود کی تصدیق عقل کے بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ سبب و اثر، ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز تجرباتی طور پر محسوس نہیں کی جا سکتی تو بھی اس کا وجود منطقی طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ فلسفیانہ دلائل، فلسفیوں نے بہت سے غیر محسوس اشیاء کے وجود کے حق میں دلائل دی ہے، جیسے کہ خیالات، اخلاقیات۔ غیر محسوس اشیاء کے وجود کا یقین ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ حقیقت کا دائرہ صرف محسوسات تک محدود نہیں۔ ایمان کی بنیاد، کئی مذہبی اعتقادات میں ایمان کی بنیاد غیر محسوس اشیاء پر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ، روح اور اخلاقی اصول۔ غیر محسوس اشیاء کا وجود انسانی زندگی کا ایک حقیقت ہے جو کہ عقل، تجربات اور مذہبی تصورات کے ذریعے تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ اشیاء ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان کا وجود ہمیں سوچنے، سمجھنے اور ترقی کرنے کے تحریک دیتا ہے۔ انسانیت کی ترقی کا ایک بڑا حصہ ان غیر محسوس حقائق کو سمجھنے اور تسلیم کرنے میں مضمر ہے۔ شاباش، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے ہم نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں کہ محسوس نہیں ہو سکتے، اس کی وجود بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ اگر ملحدین کی ان اصول پر عمل کرے کہ محسوس ہونے کے لیے مشاہدہ کرنا ضروری ہے تو پھر ان اشیاء سے انکار کرنا پڑے گا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ موجود ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے موجود ہونے کے لیے کسی بھی دعوے میں دو معیار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ لکھنا ہے، اگر لکھ لے کہ کسی بھی چیز کی ثبوت میں دو معیار ہمارے پاس ضروری ہے۔ ایک کہ اس چیز کا وجود عقلاً ممکن ہو، پہلے نمبر پر کہ اس چیز کا وجود عقلاً ممکن ہو اگر ہم اس کو محسوس یا مشاہدہ نہ کر سکیں، اور دوسرے نمبر پر کہ اس چیز کی وجود پر ہمارے پاس عقلی یا نقلی دلائل موجود ہو۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے وجود پر۔ اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ کائنات اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کائنات کے لیے سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقلاً ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ عقلاً اور نقلاً دونوں طرف ممکن ہے اللہ کا وجود۔ اب ملحدین سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ موجود نہیں ہے، یہ حکم ہے، حکم منطقی جسے ہم کہتے ہیں نا۔ اب آپ اس پر ایک عقلی دلیل پیش کر دو کہ اللہ کا وجود ناممکن کیوں ہے، اللہ کا وجود ہو ناممکن کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ملحدین کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ تو وضاحت ہم نے کی کہ موجود ہونے کے لیے مشاہدہ کرنا اور محسوس کرنا ضروری نہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ محسوس ہونے کے لیے، موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس کے بارے میں یہاں پر ہم نے مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ مولانا صاحب آپ یہاں سے عبارت شروع کریں، جزاک اللہ۔ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں۔ سائنسی مشاہدات کی بنیاد پر بہت سی چیزیں دریافت کی گئی ہے جن کا وجود صرف نظریاتی طور پر ہے، جیسے بلیک ہولز جنہیں ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں۔ ابھی تک کسی بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے بلیک ہولز دیکھا نہیں گیا ہے، صرف یہ نظریات پیش کرتے ہیں کہ بلیک ہول ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس۔ ابھی تک ان لوگوں نے جو دریافت کی ہے نا، 5% میں تقریباً ان لوگوں نے 1 ارب کہکشائیں دریافت کی ہے۔ ہمارے کہکشائیں ملکی وے میں 1 ارب سیارے ہیں نا، ایک ملکی وے سے آگے نہیں نکل سکتے، آگے کیسے سنگے؟ اب ان لوگوں نے بلیک ہول کس نے دیکھا ہے؟ کس ٹیلیسکوپ کے ذریعے؟ یہ تو صرف نظریات ہے نا، لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ جس طرح یہ محسوس نہیں ہو سکتا اور جس طرح مشاہدہ میں نہیں آ سکتا مانتے ہیں، اسی طرح عقائد بھی ہے۔ عقائد کی ہمارے جتنے بھی عقائد ہے یہ ثابت شدہ ہے، ہم نے اس پر وضاحت کی۔ اب تاریخی واقعات پر آتے ہیں۔ تاریخی واقعات ہمیں کہاں سے اس کی خبر ملتی ہے؟ تو آپ یہاں سے بات شروع کریں۔ تاریخی واقعات جیسے جنگیں یا عظیم شخصیات، ان کی موجودگی کا انحصار صرف انسانی مشاہدے پر نہیں ہے بلکہ ان کا
اثرات اور شواہد پر بھی ہے۔ کئی سائنسی نظریات جیسے نظریہ بگ بینگ انسانی تجربات سے ماورا ہے۔ ان کی وجود کو صرف تجرباتی شواہد کے بنیاد پر سمجھا جاتا ہے۔ کئی مظاہر جیسے برقی مقناطیسی لہریں ہمارے حسیات سے باہر ہے، مگر وہ حقیقت میں موجود ہے اور ان کے اثرات ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ علم اصول کے تحت وجود کو جانچنے کے لیے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک چیز کو اس کے اثرات یا نتائج کے ذریعے بھی جانچا جا سکتا ہے۔ انسانی ادراک محدود ہے۔ ایسے مظاہر بھی موجود ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے، مگر ان کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے نیوٹن کی گریویٹی۔ یہاں پر ہم نے وضاحت کی، بہت سی مثالیں ہم نے یہاں پر سمجھا دی کہ محسوس نہیں ہو سکتے۔ گریویٹیشن، نیوٹن نے جو کشش شکل کا نظریہ پیش کیا ہے، کون دیکھ سکتا ہے یا کون محسوس کر سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر بھی مانتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے، وہ محسوسات کو سے ماورا ہے۔ ملحدین جب بھی کوئی سوال کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ملحدین کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کیسے غیر مادی ہو سکتا ہے؟ مادی، کیونکہ ہم نے مادی کائنات دیکھا ہے، غیر مادی کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم آج کے درس میں وضاحت بھی کریں گے کہ بہت سے غیر مادی اشیاء موجود ہیں جو ہم مانتے ہیں اور کچھ پر ہم نے گفتگو بھی کی ہے۔ تو اگر محسوسات کے ذریعے اور مشاہدات کے ذریعے ہم کسی چیز کو دیکھ لیں تو پھر مخلوق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے۔ ہم نے پہلے درسوں میں وضاحت کی کہ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دارالامتحان بنایا ہے اور یہاں انسانوں کو آزادی دی ہے۔ اس آزادی سے کچھ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا، یہاں سے اس آزادی سے بعض لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور ظلم کرنے لگے۔ اب مکمل انصاف یہاں ہو نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ عالم بنایا جسے عالم آخرت ہم کہتے ہیں، وہاں کامل انصاف ہوگا۔ اور تیسرا مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مادی اشیاء کی وجود اور ان مادی حواس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مادے کے لیے تمام قوانین بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، وہ جوہر اور آراز کی صفات سے ماورا ہے اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے۔ اگر وہ محسوسات، یہ بھی ہم منطقی ذرائع سے اور منطقی اصولوں سے اگر ہم ملحدین کے ساتھ بحث کریں گے تو ہمارے لیے اور بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم وہ کہیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ محسوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس سے جواب دیں گے کہ محسوسات اور مشاہدات حادث ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ دوسرے نمبر پر محسوسات اور مادی اشیاء محدود ہے، اللہ تعالیٰ لا محدود ہے۔ اسی طرح مادی اشیاء وجود رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں اور آپ جسم کے لیے احتیاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے۔ اس پر آپ نے جب منطقی انداز میں اگر اس کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہو تو بہت عوام کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور خود ملحد پہ اس کا جواب کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک درس میں نے ریکارڈ کی، میں نے ملحدین سے سوال کیا کہ تمام ملحدین کو چیلنج ہے، نیوٹن سے لے کر آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ تک، کہ بگ بینگ کے لیے علل اربعہ بیان کر رہے۔ کسی چیز کو بننے کے لیے علت تامہ درکار ہوتا ہے، اور علت تامہ میں 4، اب تو ماشاءاللہ علماء کرام ہونا، علت تامہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کے لیے فاعل ضروری ہے، دوسرے نمبر پر اس کے لیے مٹیریل، مادہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ضروری ہے، تیسرے نمبر پر اس کی شکل و صورت ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کا مقصد ضروری ہے۔ اب بگ بینگ پر آؤ، ارتقاء پر آؤ، کسی ملحد کے پاس بھی یہ جواب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دلائل تو ہمارے پاس ہے۔ اب ہم آتے ہیں درس کی طرف کہ اللہ کا وجود غیر مادی ہے، وہ محسوسات سے ماورا ہے۔ یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ وضاحت کرنی ہے۔ آپ مولانا صاحب یہاں سے عبارت شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے، وہ محسوسات سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود محسوسات اور مشاہدات سے پاک ہے کیونکہ وہ غیر مادی ہے۔ اس کی ذات جسمانی حدود سے آزاد ہے اور اس کا علم و حکمت ہر چیز پر محیط ہے۔ انسانی حواس صرف مادی اشیاء تک محدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو محسوس کرنا یا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی غیر مادی نوعیت ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور پالنے والا ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ جی
خالق اور پالنہار جی، جو کہ انسانی تجربات اور عقل سے ماورا ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ایمان، عقل اور فلسفہ کی مدد سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مادی وجود سے پاک ہے، اس کے بارے میں مادی وجود وہ وجود ہے جو جسمانی شکل میں پایا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ، تجربہ اور محسوس کرنا ممکن ہوتا ہے۔ مادی اشیاء کی صفات وہ خصوصیات ہے جو ان کے وجود کی تصدیق کرتی ہیں، جیسے رنگ، شکل، حجم وغیرہ۔ جب ہم کسی مادی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کی مخصوصات کے ذریعے اس کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ واجب الوجود ذات ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو کہ مادی وجود سے پاک ہے۔ ان کی بنیادی خصوصیات میں کچھ درج ذیل ہے۔ آپ یہاں سے عبارت شروع کریں۔ مادی وجود وہ یہاں سے صحیح جی 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 مادی وجود وہ وجود ہے جو جسمانی شکل میں پایا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ، تجربہ اور محسوس کرنا ممکن ہے۔ مادی اشیاء کی صفات وہ خصوصیات ہے جو ان کے وجود کی تصدیق کرتی ہے، جیسے رنگ، شکل، حجم اور وزن۔ جب ہم کسی مادی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ان مخصوصات کے ذریعے اس کے وجود کا یقین کرتے ہیں۔ پہاڑ، جب ہم کسی پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے رنگ، شکل اور سائز کے ذریعے اس کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں۔ پودے کے سبز پتیاں، تنا اور جڑ اس کے مادی وجود کی علامت ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے جو کہ مادی وجود سے پاک ہے۔ اس کے بنیادی خصوصیات میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ غیر مادی نوعیت، اللہ کی ذات غیر مادی ہے، یعنی اس کا کوئی جسم، شکل یا مادی خصوصیت نہیں۔ یہ حقیقت قرآن اور سنت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت لیس کمثلہ شیء، شورى آیت نمبر 11، ترجمہ، اس کے معنی کوئی چیز نہیں۔ مخصوصات اور مشاہدات کا تعلق، مخصوصات اور مشاہدات مادی وجود کی تصدیق کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ان سے بالاتر ہے۔ اس کی غیر مادی نیت کی چند وجوہات یہاں پر ہم وضاحت کرتے ہیں کہ انسانی حواس محدود ہے۔ عبارت پڑھیں مولانا۔ محسوسات اور مشاہدات کا تعلق، محسوسات اور مشاہدات مادی وجود کی تصدیق کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ان سے بالاتر ہے۔ اس کی غیر مادی نوعیت کی چند وجوہات یہ ہے: انسانی حواس کی محدودیت، انسانی حواس صرف مادی اشیاء کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ حواس رنگ، شکل اور دیگر مادی خصوصیات کو جانچنے کے لیے محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان حواس سے ماورا ہے، اس لیے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک منٹ تھوڑا سا صبر کریں۔ ہم ملحدین کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہے نا تو ہم ملحدین کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہے تو ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے حواس محدود تو دیکھ سکتا ہے، لیکن لامحدود تو دیکھنے میں صفت نہیں ہے۔ اب جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اس کا شکل واضح ہونا ضروری ہے، اس کا رنگ، اس کے حجم، تمام اس میں موجود ہونے، ان صفات موجود ہونا ضروری ہے۔ اب جس چیز کی شکل ہو، جس چیز کی رنگ ہو، وہ کیا ہوگی؟ وہ مخلوق ہے، وہ حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، وہ مادی وجود سے ماورا ہے۔ کائناتی مظاہر میں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات میں موجود مظاہر جیسے سورج، چاند اور ستارے اس کی عظمت کی علامت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ، یہاں پر ایک سوال بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ کا تصور خارجی ہے یا ذہنی ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے، آپ کا سوال غلط ہے۔ آپ نے سوال ایسے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے ذات کے ذریعے خارجی ہے یا ذہنی ہے، تو پھر بات بنے گی۔ اگر آپ کہو گی، اور منطق کے جو ہم اصول ہم نے پڑھے ہیں اور پڑھا رہے نا، اللہ تعالیٰ کا تصور اس کی ذات کے ذریعے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ذات کے لیے مثل ضروری ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تاج محل، ہمارے ذہن میں ایک صورت آتا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، یہ تمام محدود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کا تصور ہو نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کے تصور کے ذریعے ہم اللہ کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور تو ہو نہیں سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور ذہنی ہے، خارجی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خارج میں ہو گئے تو پھر وہ محدود بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور تو ہو نہیں سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور ذہنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ تو صرف اس وضاحت کائناتی مظاہر کے بارے میں سوال ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ اس کو حل کر دیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات میں موجود مظاہر جیسے سورج، چاند اور ستارے اس کی عظمت کی علامت ہے. جب ہم اللہ کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کو ان کی صفات کے ذریعے ان مظاہر کے ذریعے ان کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا زبردست خالق ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. یہ مظاہر مادی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر کو مادی بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مظاہر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ غیر مادی وجود رکھتا ہے. اب ہم عقل اور دلیل کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے عقل اور دلیل کی اہمیت ہے. اور دلائل ہم نے وضاحت کی کل کہ بعض حواس کے ذریعے ہم بات چیز ثابت کرتے ہیں، عقلی استدلالات کے ذریعے اور عقل صادق کے ذریعے بھی، جسے ہم وہی کہتے ہیں. اب ملحدین کیا کرتے ہیں کہ یار نقل سے انکار کرتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ چلو آپ عقلی دلیل پیش کر دو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. جس طرح میرا پسندیدہ دعویٰ کیا ہے، جب میں ملحدین کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو سب سے پسندیدہ دعویٰ تو میرا ہے کہ بات اللہ کی وجود کی نہیں ہے، بات میرے اور آپ کے وجود کی ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. یا خود بہت بن گئے ہو، کیا آپ لوگوں نے خالق کے بغیر بن گئے ہو، یا آپ لوگوں نے خود بہت بنایا. چلو میں شروع کرتا ہوں اور آپ شروع کر دیں، آپ کہاں سے آئے میں کہاں سے آیا ہوں. تو میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ میں اپنے ذات سے شروع کرتا ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون. میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی تمام جب بات مکمل ہو جائے گی تو وہاں اللہ کا وجود بھی ثابت ہوگا عقلی اور نقلی طور پر. تو عقل اور دلیل کی اہمیت پر گفتگو ہوگی. جی عبارت پڑھے مولانا صاحب. کائناتی مظاہر. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات میں موجود مظاہر جیسے سورج، چاند اور ستارے اس کی عظمت کی علامت ہے. یہ مظاہر مادی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے. عقل اور دلیل کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے عقل اور دلیل کی اہمیت ہے. اس کے وجود کی چند بنیادی دلائل درج ذیل ہے. کائناتی دلیل. کائنات کا وجود خود ایک دلیل ہے. اگر ہر چیز کا وجود کسی نہ کسی سبب سے ہے تو اس کا آخری سبب اللہ ہے جو کہ واجب الوجود ہے. اخلاقی دلیل. انسانی اخلاقیات کا وجود بھی یہاں پر کائناتی دلیل پر مولانا صاحب اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا رک جائے تو میں اس کی بھی تفصیل بیان کر دوں. کائناتی دلیل کے بارے میں بھی ملحدین کہتے ہیں کہ جس طرح رچرڈ ڈاکن نے کتاب بھی لکھا ہے دی گاڈ ریلیجن، اس نے وضاحت کی کہ یار اللہ کا وجود ہے سائنسی مفروضہ ہے. ہم جس طرح سائنسی مفروضے پر رد کرتے ہیں، سائنسی نظریے پر رد کرتے ہیں، تو اللہ کے وجود پر بھی ہم رد کریں گے. اس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے مانیں گے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا. اب اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اس پر پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا وجود ہے، ایک توحید ہے، جدا. پچھلے دنوں میں نے ایک عالم کی درس سنا رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی وجود پر دلیل، لیکن وہ وحدانیت بیان کر رہا تھا. اللہ کی وجود جدا موضوع ہے، آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے. اللہ کا توحید ایک ہے. اللہ تعالیٰ دو نہیں کیوں نہیں ہو سکتے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو پھر کائنات میں ایک نظام میں تبدیلی آئے گی. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ برابری اللہ کے لیے عیب ہے. اگر کوئی طاقتور ہوگا جو کمزور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس پر الحمدللہ ہم نے 10 دلائل عقلی طور پر بیان کی ہے اپنے موضوع پر. تو ملحدین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ بننا مخلوق کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، وہ خالق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے بنایا ہے تو پھر اس کی جو آپ کہو گے کہ دوسرا خدا ہے اس کو کسی نے بنایا ہے، تیسرا کس نے بنایا ہے، چوتھا کس نے بنایا. تو دور اور تسلسل ہے جو باطل ہے. اور واجب الوجود کا جو تصور ہے، جو تمام معقولین، تمام فلاسفہ اس کو مانتے ہیں. آپ ارسطو سے بھی بڑے فلسفی بن چکے ہو کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود سے انکار کرتے ہو. ہمارے تخصص کے ایک طالب نے مجھ سے کہا کہ اگر
इन वाजिबुल वजूद और मुमकिनात की जो इस्तिलाहात है, अगर मुल्हिदीन हमसे उससे इनकार कर दे तो हम उसको क्या जवाब देंगे? मैंने कहा कि उससे कहो कि आप भी कुछ उसूल पेश करें कि हम उसके जरिए आपको समझा दें। ये उसूल तो तमाम चाहे मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, ये उसूल तो अकली मुसल्लमात है, ये तो अकल के जरिए समझ में आने वाली बात है। जब अकल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इस्तेमाल की, अरस्तू का फलसफा मुसलमानों ने तर्जमा किया अरबी जबान में, फिर यहाँ से दिगर जबानों में तर्जुमा हो चुके। ये तो अकलियात है और अकल में आने वाली बात है। अब मुल्हिदीन जो अक्ल सलीम नहीं रखते, उसको इसके खिलाफ चलते हैं, तो इसकी अकल में फतूर है। इसमें अरस्तू की भी कोई कसूर नहीं है और ना मुसलमानों की कोई कसूर है। तो जब ये कहते हैं कि हर चीज का वजूद किसी न किसी की सबब है, तो अल्लाह का वजूद के लिए क्या है? तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मखलूकात के लिए तो इल्लत है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई इल्लत हो नहीं सकता। फिर उसके लिए दूसरा इल्लत बनेगा, उसके लिए तीसरा इल्लत बनेगा, उसके लिए चौथा। तो ये तो दौर और तसलसल आएगा जो बातिल है। तो अल्लाह ताला आखिरी सबब है, अल्लाह ताला तमाम कायनात के लिए इल्लत है। लेकिन क्योंकि जब हम तमाम अशिया को देखते हैं ना, एक एक जिस्म एक जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन में हम तकरीबन 8 अरब से ज़्यादा इंसान रहते हैं, उसमें हमारे साथ और भी जानदार है, हैवानात है तकरीबन, ये मुख्तलिफ अजनास। लेकिन जब कोई शख्स फिजा में चला जाता है तो उनको एक वजूद नजर आता है। इसी तरह जब हमारे कहकशां मिल्की वे है, ये सिर्फ इसमें 1 अरब सियारे है, एक वजूद रखता है। इसलिए तमाम निज़ाम एक वजूद रखता है, इसके लिए एक इल्लत ज़रूरी है जो अल्लाह ताला है। तो कायनाती दलील अल्लाह के वजूद पर दलील है, और अखलाकी दलील इंसानी अखलाकियात का वजूद भी अल्लाह की वाजिबुल वजूद ज़ात की तरफ इशारा करता है। अगर अखलाकियात की बुनियाद किसी आला हस्ती पर नहीं होते तो उनका वजूद बेबुनियाद हो जाएगा। अब मुल्हिदीन क्या करते हैं? हम तो उसको मुल्हिदीन को सवाल मुल्हिदीन को मुल्हिदीन से सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला मखसूसात और मुशाहदात से पाक है, क्योंकि वो गैर मादी वजूद रखता है, और ओला महदूद है, और मखसूसात और मुशाहदात महदूदात के होते हैं। अब मुल्हिदीन क्या कहते हैं? मुल्हिदीन दूसरा एतराज करता है कि अल्लाह ताला गैर मादी कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला गैर मादी कैसे हो सकता है? तो इस पर हमने कुछ दलाइल बयान की है। तो मौलाना साहब आपने यहाँ से इबारत पढ़ना है। हम मुल्हिदीन को जवाब देते हैं कि बहुत से ऐसे अशिया मौजूद है कि वो गैर मादी है, फिर भी आप मानते हैं। अगर आप कहते हो कि गैर मादी वजूद का तस्वर बातिल है, तो आप इन चीजों से इनकार करोगे। बहुत से अशिया हमने बयान भी की और अब आने वाली भी है। तो मुल्हिदीन का यह नजरिया भी गलत है कि गैर मादी जिस्म नहीं हो सकता। तो हम इसमें अब यहाँ से हम ये शुरू करेंगे कि गैर मादी अजसाम मौजूद है जो मुल्हिदीन भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। मौलाना साहब आप इबारत शुरू करें, जज़ाकल्लाह। अखलाकी दलील इंसानी अखलाकियात का वजूद भी अल्लाह के वाजिबुल वजूद ज़ात की तरफ इशारा करता है। अगर अखलाकियात की बुनियाद किसी आला हस्ती पर नहीं होती तो इनका वजूद बेबुनियाद हो जाएगा। सवाल, अल्लाह ताला गैर मादी कैसे हो सकता है? अलजवाब बिल्लाहि तौफीक। बहुत से ऐसे अशिया मौजूद है जो मादी जिस्म नहीं रखते लेकिन फिर भी मुल्हिदीन मानते हैं। मिसाल के तौर पर फूल की खुशबू, जिबिल्लत क्या कहते हैं? जिबिल्लत कैसे कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला पे आपको वो जो इल्म के असबाब है ना, उसमें हम पढ़ाएंगे। जिबिल्लत उसे कहते हैं किसी नौआ में वो पोशीदा अनासर है जो वो नौआ अपने उससे बका करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। वो नौआ अपने हिफाजत उससे करते हैं। जिबिल्लत और वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी जिबिल्लत में पैदा किया है। तो हैवानात में जिबिल्लत मौजूद है। तो जिबिल्लत का माना भी यही है कि जिबिल्लत से मुराद वो पोशीदा अनासर और हरकत है जिससे वो नवा अपने हिफाजत करते हैं। तो मिसाल के तौर पर फूल की खुशबू गैर मादी है? नहीं। खुशबू फूल की खुशबू गैर मादी है। जिबिल्लत गैर मादी। आवाज, हमारी आवाज तो मादी जिस्म नहीं रखता ना। कशिश शकल, ग्रेविटेशन, इंसानी कुव्वत गैर मादी। तवानाई गैर मादी। अकल गैर मादी। शऊर
وغیرہ تمام اشیاء غیر مادی جسم رکھتے ہیں، پھر بھی ملحدین مانتے ہیں۔ ملحدین کا اعتراض عام طور پر اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیر مادی ہونا عقل یا تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ مادی دنیا کے مشاہدے اور تجربے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی غیر مادی نوعیت کو سمجھانے کے لیے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ غیر مادی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادی اجسام جو ہے محدود ہے، اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اور یہ تمام جو ہے حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف غیر مادی ہونا اول نمبر۔ مولانا صاحب عبارت شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وصف غیر مادی ہونا، اللہ کا غیر مادی ہونا قرآن و سنہ میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں، نہ کوئی جسم، نہ کوئی مقدار، اور نہ کوئی مادی صفات، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، الشورى آیت نمبر 11، یعنی اس چیز کا کچھ نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی نوعیت انسانی یا مادی تصورات سے بڑا تر ہے۔ نمبر 2، اللہ کا شعور و ارادہ۔ اللہ کا غیر مادی ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا کا وجود مادی کائنات سے آزاد ہے۔ مادی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے غیر مادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے نظام کائنات چلاتا ہے۔ نمبر 3، انسانی عقل کا محدود ہونا۔ انسان کی عقل محدود ہے اور وہ صرف مادی دنیا کی تجربات اور مشاہدات تک محدود رہ کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غیر مادی چیزوں یا روحانی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے عقل کے حدود کو تسلیم کرتے ہوئے عقیدہ اور ایمان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نمبر 4، علم کا مختلف سطحوں پر ہونا۔ مادی دنیا میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تجربات اور مشاہدات سے محدود ہے، لیکن روحانیت اور غیر مادی حقیقتوں کا علم ایک مختلف سطح کا ہے جو صرف ایمان اور وحی کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ملحدین کے اعتراض کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو انسانوں کی طرح مادی اور مشاہدے کی دنیا میں محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا وجود ان حدود سے آزاد اور مختلف ہے۔ نمبر 5، یہاں پر آپ تھوڑا سا صبر کر دیں۔ ہم نے الحمدللہ وضاحت کی کہ اللہ کا شعور و ارادہ، انسانی عقل کا محدود ہونا، علم کا مختلف سطحوں پر ہونا، یہ تمام ہم نے دلائل بیان کیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادی وجود کیوں نہیں رکھتا۔ مادی وجود جوہر اور اعراض سے ہوتا ہے۔ جوہر اور اعراض جو ہے حادث ہے۔ جوہر کو قائم بالذات کہتے ہیں اور عرض قائم بالغیر۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی پچھلے دنوں ساتھیوں نے بھی کیا، درس میں کیا۔ آپ اگر ملحدین ہم پر سوال کرے کہ آپ اللہ کو قائم بالذات نہیں مانتے کہ جوہر کو ہم کیسے کہتے ہیں جوہر قائم بالذات ہو اور عرض قائم بالغیر؟ چلو عرض تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جوہر کو آپ اللہ جوہر کو کیوں نہیں مانتے؟ جوہر کی ہم تعریف کرتے، اللہ کی تعریف ہم کیسے کرتے؟ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم رکھتا ہے، نہ جوہر ہے اور نہ عرض۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ جوہر اعراض، تمام جواہر اعراض سے بنے ہیں۔ جوہر ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے، جوہر جسم کے لیے احتیاج رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے جوہر مانے، اللہ کو جوہر مانے، تو پھر اس کے لیے جسم ماننا لازم پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی جوہر بغیر کے جسم کے ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جوہر حدود کے بغیر ہو نہیں سکتا، کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر تو یہاں تو آپ اللہ کو حادث مان رہے ہو، اور اللہ کی ذات قدیم ہے۔ محدود ہونا، محسوس ہونا، مشاہدہ کرنا، یہ جوہر اور عرض ہے، اور اللہ تعالیٰ جوہر اور عرض سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ جوہر اور عرض سے پاک ہے۔ مولا کچھ ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سمجھ آیا ہوگا، اگر نہیں تو پھر سوال آپ نوٹ کر دیں، انشاءاللہ درس کے بعد بھی سوال کر سکتے ہو۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں سے آپ عبارت شروع کریں۔
نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ جوہر اور عرض سے پاک ہے۔ جوہر اور عرض دونوں حادث ہے۔ عرض کا حادث ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، جیسے بو، رنگ، خوشی وغیرہ۔ اور جوہر اس لیے حادث ہے کہ کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اگر قدیم ہوگی تو ضروری ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گی جو محال ہے۔ جوہر اور عرض کا حادث ہونا عالم کا حادث ہونا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی علت ہو جو مادی جسم سے پاک ہو۔ اگر اس علت کا بھی مادی جسم ہوگا تو وہ بھی حادث ہوگا۔ اس کے لیے ایسے علت درکار ہوگی جو مادی جسم سے پاک ہو، اور وہی خدا ہے کیونکہ وہ مادی جسم سے پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی مادی جسم رکھتا تو وہ بھی جوہر اور عارض ہوتا، کیونکہ جوہر اور عارض تو دونوں حادث ہے، تو وہاں پر واجب الوجود کا تصور باطل ہو جاتا، جو تمام فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ وجود یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا۔ وضاحت الحمدللہ آپ نے بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ جوہر اور عرض دونوں حادث ہے، جو یہ حادث ہے تو عالم بھی حادث ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک علت ہو جو غیر مادی ہو، جو مادی جسم سے پاک ہو۔ اب اگر مادی جسم، اللہ بھی مادی جسم رکھتا ہو تو پھر تو بھی تو حادث ہوگا نا۔ اس کے لیے ایسی علت درکار ہوگی جو مادی جسم سے پاک ہو، اور وہی خدا ہے کیونکہ وہ مادی جسم سے پاک ہے۔ الحمدللہ جب میں ان دلائل کو خود سنتا ہوں، میں خود میرا اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس موضوع کی برکت سے الحمدللہ میرا خود ایمان اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ میں علی وجہ البصیرت الحمدللہ میں مسلمان بن چکا ہوں۔ الحمدللہ پہلے تو ہم تقلیداً مسلمان تھے، اور الحمدللہ اس وقت پہ ہم اپنے عقیدہ کو سمجھتے تھے، لیکن اس فلسفے سے جب سے میں یہاں اس فلسفے میں آیا ہوں نا، تو الحمدللہ میں خود یہ خوشی جو محسوس کر رہا ہوں نا، یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے نمبر پر۔ اصل میں اس کے پیچھے ملحدین کا ایک نظریہ چھپا ہوا ہے۔ ملحدین اللہ رب العزت کے لیے مادی جسم ماننے کی کیوں قائل ہے کہ یہ محسوس بھی ہو اور مشاہدہ بھی ہم کریں؟ اس کے پیچھے ملحدین کا ایک مشہور اعتراض ہے کہ اگر سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ملحدین نے شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مادی جسم سے کیوں پاک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے۔ مولانا صاحب آپ یہاں سے بارہ شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ اصل نمبر 6 اصل میں اس سوال کے پیچھے ملحدین کا ایک نظریہ چھپا ہوا ہے۔ ملحدین کا مشہور اعتراض یہ ہے کہ اگر سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ملحدین نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مادی جسم سے کیوں پاک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس عقلی و نقلی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادی جسم سے پاک ہے۔ نمبر 1، مثال کے طور پر نمبر 1 ایک منٹ صبر، یہاں پر صبر کرے تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ مادی جسم سے پاک ہے، ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے۔ الحمدللہ نقلی دلائل تو ہمارے پاس قرآن اور احادیث مبارکہ ہے، اور نقلی دلائل تو ہے۔ عقلی دلائل ہمارے پاس ہے پورا کائنات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ہمارے لیے کتاب بنایا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم کہتے ہیں کہ مادی وجود جسم کی احتیاج کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ محتاج ہوتا تو اللہ نہیں ہوتا، وہ تو مخلوق بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے۔ دوسرے نمبر پر مادی جسم محدود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات لامحدود ہے، وہ محدود کی صفات سے پاک ہے۔ تیسرے نمبر پر مادی جسم مجبور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجبور ہونے سے پاک ہے۔ چوتھے نمبر پر مادی جسم مکان کے لیے احتیاج رکھتے ہیں۔ اب میرا جسم مادی ہے، میں ایک صوفے میں بیٹھا ہوں، تمام ساتھی کسی جگہ پر، اگر بغیر جگہ کے آپ رہ نہیں سکتے۔ مادی جسم مکان کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکان سے ماورا ہے کیونکہ وہ مکان اللہ کے مخلوق ہے۔ اسی طرح مادی جسم، یہاں پر ایک فلسفہ اور بھی آتا ہے، اگر میں میرے درس یہاں میں مجھ سے رہ جائے گا کہ میں عرش پر گفتگو کروں کہ جس طرح غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکان ثابت کرتے ہیں، تو پھر یہاں سے کچھ مسئلہ بگڑتا ہے، تو چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے سبق پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ تو مادی جسم مکان کے لیے احتیاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکان سے ماورا ہے کیونکہ مکان اللہ کے مخلوق ہے۔ 5ویں نمبر پر
مادی جسم زمانے کے لیے محتاج ہوتا ہے اور اللہ زمان اور مکان کی قیودات سے پاک ہے. جس طرح میں ایک زمانے میں ہوں، میں ایک مکان زمان کے لیے احتیاج رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے ماورا ہے. اسی طرح چھٹے نمبر پر مادی جسم فنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی طرح 7ویں نمبر پر مادی جسم پر زوال آتا ہے، اللہ تعالیٰ زوال سے پاک ہے. 8ویں نمبر پر مادی جسم عجز کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل ہیں. تو اب ہم آتے ہیں درس کا خلاصہ. تو ہم نے الحمدللہ وضاحت کی کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں ہے. اصل نمبر 4 ہے. آپ لوگوں نے ان اصولوں کو ایسے یاد کرنا ہے جس طرح آپ کو صورت فاتحہ یاد ہے، کیونکہ آپ نے ماہر فن بننا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ الحاد یہ موضوع پر آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو ان موضوع پر عبور حاصل ہو تو آپ لوگوں نے اپنے علاقے میں علماء کو تیار کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پڑھ اس لیے رہے ہو کہ آنے والے وقتوں میں آپ اس کی درس و تدریس کرے کہ ہم قبر میں ہوں گے، لیکن اس وقت آپ اور ہم کو یہ ثواب ملتا رہے گا. تو ہم نے اصل نمبر 4 جو بیان کی کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ انسانی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم براہ راست محسوس یا مشاہدہ کر نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے جو مادی جسم سے پاک ہے. کسی چیز کی مخصوصات اور مشاہدات اس کی مادی وجود کی تصدیق کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حقیقت اس سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ غیر مادی نوعیت ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور پالنہار ہے، اور اس کی وجود کی حقیقت عقل اور دلیل کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسانی حواس صرف مادی اشیاء تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو سمجھنا ایک روحانی سفر ہے جو ایمان، عقل اور فلسفہ کے ذریعے ممکن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.